اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی نئی کتاب سے باب چہارم اخلاق و آداب میں بری عادات سے اجتناب کے پہلے سبق تکبر کی پڑھائی کریں گے۔ تکبر کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مفہوم جانیں گے۔ تکبر کی مذمت اور وعید کو جانیں گے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کے بارے میں تعلیمات جان سکیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں اور اس کے بچنے کے کون سے طریقے بتائے ہیں۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا تو اس کو کیا سزا ملی، وہ بھی جانیں گے، اس کا ذکر بھی اس سبق میں ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بری اور بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا شخص گویا کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تکبر کی تین مختلف صورتوں میں سرفہرست اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا، جیسے فرعون اور نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کی گئی ان عظیم شخصیات سے بغض رکھا جائے۔ بغض یعنی کینہ، دشمنی رکھا جائے، حسد رکھا جائے، ان کی اطاعت و پیروی نہ کی جائے۔ جس طرح بعض اہل مکہ یعنی کہ مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے، انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صرف اس لیے انکار کیا کہ بنو ہاشم کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر ایک یتیم بچہ بڑا ہو کر کس طرح نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ ان کا موقف تھا، ان کا بیان تھا کہ نبوت کسی بڑے شہر میں کسی بڑے مالدار آدمی کا حق ہے۔ اس اعتراض کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور وہ کہنے لگے یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر۔ تکبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں خود کو بڑا تصور کیا جائے اور انسانی مساوات کے تصور کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ انسان کے اندر تکبر بعض اوقات کثرت علم سے پیدا ہو جاتا ہے۔ کثرت علم یعنی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں دوسرے سے افضل ہوں، اور بعض اوقات عبادت و ریاضت، مال و دولت کی کثرت، حسب اور نسب پر فخر، عہدہ و منصب، کامیابی و کامرانی کے حصول، حسن و جمال اور طاقت و قوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القصص کی آیت 83 کا ترجمہ ہے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث 91 ہے۔ غرور و تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے حق بات کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا، اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ناپسند کرنا، اس کے برعکس کسی کو اسلام میں پہل کرنا، کسی شخص کی نصیحت کو قبول کرنا، غصہ نہ کرنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا تکبر کا خاتمہ کرتا ہے اور انسان کے دل میں عاجزی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ یہی تکبر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ بقرہ کی آیت 34۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی جھوٹی انا کے تحفظ کے لیے برے اخلاق کا سہارا لیتا ہے اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی خود ساختہ عزت کو بچا سکے۔ اس نحوست کی وجہ سے انسان جھوٹ،
غیبت، گالی گلوچ اور دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے میں امن کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسے شخص کو اطمینان قلب جیسی عظیم کیفیت سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ لامحالہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ متکبر آدمی اپنے قریب بیٹھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، مریضوں اور بیماروں سے بھاگتا ہے، آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا۔ اس بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اس کی پہچان کو حاصل کرتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور و تکبر سے باز رہیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی بغور آپ نے سنی۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ تکبر سے مراد ہے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تکبر کی وجہ سے زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے تکبر کی۔ حدیث مبارک کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا۔ متکبر شخص محروم ہو جاتا ہے اطمینان قلب سے۔ مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے 5 مختصر سوالات اور 2 تفصیلی سوالات ہیں، ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق تکبر، بری عادات سے اجتناب کے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے، تکبر کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ شاہ سرخی ہے، تکبر معنی و مفہوم۔ تکبر کا لغوی معنی بڑائی کا اظہار یا بڑا بننا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں انسان کا خود کو دوسروں کے مقابلے میں افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھنا تکبر ہے۔ قرآن و سنت میں تکبر کرنے والے کے لیے متکبر اور مغرور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ تکبر کی مذمت کے بارے میں فرمان الہی شاہ سرخی لکھیں گے، انسان کا خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تکبر کی کوئی سی 2 صورتیں تحریر کریں۔ تکبر کی صورتیں، بنیادی شاہ سرخی، اس کے بعد اللہ پر تکبر۔ تکبر کی پہلی صورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسے فرعون اور نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسرا ہے انبیاء اور رسول پر تکبر۔ دوسری صورت انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کی گئی ان عظیم شخصیات سے بغض رکھا جائے، ان کی اطاعت و پیروی نہ کی جائے۔ یہ دونوں تکبر کی صورتیں ہیں۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تکبر کے بارے میں فرمان نبوی، انسان کا خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ نبی کریم نے تکبر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال ہے، کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے؟ تکبر کا خاتمہ کرنے والے اعمال نمبرنگ کی شکل میں نے لکھے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کسی کو سلام میں پہل کرنا، اگر سلام میں پہل کی جائے تو بھی تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کسی شخص کی نصیحت کو قبول کرنا، کسی ناپسندیدہ بات پر غصہ نہ کرنا، کسی کو خود سے کمتر اور حقیر نہ سمجھنا جیسے اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس سے انسان کے دل میں عاجزی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا پہلا تفصیلی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مذمت اور وعید تحریر کریں۔ تکبر کا معنی، اس میں بھی آپ معنی اور مفہوم بیان کر کے پھر تکبر کی مذمت اور وعید کی شاہ سرخی لکھیں گے۔ عظمت و بزرگی اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا متکبر ہونا پسند نہیں۔ قرآن کی روشنی میں تکبر کی جو مذمت کی گئی ہے وہ کیسے کی گئی ہے؟ تکبر کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہی تکبر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سنت کی روشنی میں
تکبر کی مذمت کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 فرمان اس میں ہم شامل کریں گے۔ بے شک غرور اور تکبر نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حاصل کلام تفصیلی سوال کا، ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور اور تکبر سے باز رہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں۔ تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کہ متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وضاحت کریں۔ جواب: متکبر انسان کی اخلاقی برائیاں۔ تکبر معنی و مفہوم بیان کریں گے۔ انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا شخص گویا خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب کیا اخلاقی برائیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی شرح سرخی لکھیں گے۔ پہلی اخلاقی برائی ہے جھوٹی انا کا تحفظ ہوتا ہے اس میں۔ انسان جب متکبر ہوتا ہے تو اپنی جھوٹی انا کے تحفظ کے لیے برے اخلاق کا سہارا لیتا ہے اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی خود ساختہ عزت کو بچا سکے۔ وہ جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکبر کی نحوست کی وجہ سے انسان جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ اور دیگر اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ان کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے میں امن کی زندگی نہیں گزار سکتا، اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ متکبر شخص کو اطمینان قلب جیسی عظیم کیفیت سے محروم رہنا پڑتا ہے، لا محالہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ نفرت و حقارت کے جذبات اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ متکبر شخص اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، مریضوں اور بیماروں سے بھاگتا ہے، گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا، حق بات سے انکار کرتا ہے۔ متکبر شخص اپنے علاوہ سب کو جھوٹا تصور کرتا ہے، حق بات سے انکار کرتا ہے اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ حاصل کلام اس سے کیا ہوگا کہ تکبر ایسی اخلاقی برائی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور اور تکبر سے باز رہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی، اس کے مختصر سوالات، اس کے تفصیلی سوال بغور آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔